بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ احباب گرامی، 12واں پارہ آج نماز تراویح میں آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں سورہ ہود اور پھر سورہ یوسف کا اول حصہ بیان ہوا۔ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ سورہ ہود 123 آیات اور 12 رکوعات پہ مشتمل ہے، جبکہ سورہ یوسف 110 آیات اور 12 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ احباب گرامی، سورہ ہود پہ اگر غور کریں تو یہ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ اس میں قرآن کی صداقت، ایمان کی صداقت اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ در حقیقت جس وقت امام کائنات علیہ السلام مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے حد درجہ پریشان ہو چکے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا جبر و استبداد سہ کر آپ علیہ السلام انتہائی پریشان ہیں۔ تو سورہ ہود میں اللہ مالک کائنات نے سابقہ قومیں، سابقہ انبیاء کا ذکر کر کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اور کیا ہوا؟ سورت کا نام ہود، اس میں اللہ کے پیغمبر جناب ہود کا 5 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم نوح، ان تمام اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ میرے محبوب علیہ السلام قوموں نے جب بھی تکبر کیا، غرور کیا، انبیاء کو جھٹلایا، تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو کامیاب کیا۔ جیسا کہ قوم نوح،
جب جناب نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اس قوم کے اندر شرک کی بیماری پائی جا رہی ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور 950 سال تبلیغ کی، اور پھر جب نظر آ گیا کہ اب کوئی مزید شاید میری قوم کا فرد ایمان نہیں لائے گا، جناب نوح نے پروردگار عالم سے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر پانی کا طوفان بھیج دیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی برسا کر پروردگار عالم نے اس قوم کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کو اور ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح مالک کائنات نے قوم عاد کا ذکر بھی کیا، وہ قوم کہ جس کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، وہ قوم جس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور اس گھمنڈ اور غرور کے ساتھ ساتھ شرک کی بیماری اس قوم میں بھی پائی جا رہی تھی۔ جب ان کے پیغمبر نے ان کو تبلیغ کی، نہ مانا، تو بالآخر کیا ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طوفانی آندھی بھیجی، اور اس قوم کو بھی مالک کائنات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر قوم صالح کو دیکھا جائے تو قوم صالح کا بھی حشر یہی ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے اور نشانی کا مطالبہ کرتی ہے کہ اے صالح کوئی نشانی دکھلائیے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی پروردگار نے آپ کو بھیجا ہے۔ جب قوم نے نشانی کا مطالبہ کیا، جناب صالح نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا، پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دی، اور اونٹنی بھی حاملہ، جس نے پہاڑ سے نکلنے کے بعد بچے کو بھی جنم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اونٹنی کے نیچے اتنا دودھ کہ پوری بستی والے دودھ پیتے ہیں۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ ماننے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے انکار کیا، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، جبکہ تلقین یہ تھی کہ یہ اونٹنی کھائے پیے، جہاں سے کھائے جہاں سے پیے، کوئی روکے نہ۔ لیکن قوم پریشان ہو گئی کہ ہمارا سارا چارہ یہ کھا جاتی ہے، پانی کنویں کا اونٹنی پی جاتی ہے، ہمارے لیے پانی ہی نہیں بچتا، اس وجہ سے ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء کیا، میرے مالک کی نشانی جو عطا فرمائی تھی اس کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ فرشتے نے ایک چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کے بھیجے دماغ کے اندر پھٹ گئے اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کا ذکر مالک کائنات نے کیا۔ قوم لوط میں شرک کے ساتھ ساتھ جو بد عادت پائی جاتی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی، بجائے اس کے کہ جو ان کی بیویاں ہیں اپنی حاجت و ضرورت ان سے پوری کرے، وہ لڑکوں کے ساتھ یہ فعل قبیح کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کے متعلق ارشاد فرمایا، من عمل عمل قوم لوط فاقتلوہ، جو بندہ قوم لوط والا عمل کرے اسے قتل کرو۔ حضرات گرامی، یہ عادت بد اس قوم میں پائی جاتی تھی، اور آج کہ پچھلی دنوں امریکہ میں بھی ایک ایسی کلب میں واقعہ ہوا، اور یہ تہذیب آپ کے ملک میں بھی آنا چاہتی ہے، بلکہ ایک پروگرام اسلام آباد میں ایسا ہو بھی چکا ہے کہ ہم جنس پرستی میں جس کو فروغ دیا جا رہا ہے، آباب ذی وقار، اور اس کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو وہ ملا کہلائے گا، وہ انتہا پسند کہلائے گا، وہ شدت پسند کہلائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر کیا عذاب نازل فرمایا، جس قوم میں یہ عادت بد پائی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں نے اس قوم کو پروں پہ اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر دے مارا۔ اوپر سے مالک کائنات نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اس طریقے کے ساتھ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ احباب گرامی،
مالک کائنات نے اسی سورہ ہود میں جناب شعیب اور ان کی قوم کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم میں جو برائی پائی جاتی تھی وہ ناپ تول میں کمی کی برائی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو لوگ تم سے جو کچھ خریدتے ہیں ان کی چیزیں انہیں پوری دیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ احباب ذی وقار بیچارے نہ سمجھ تھے، چلو ناپ تول میں کمی نہ کرتے، پانی کے ساتھ وزن پورا کر لیتے، مرچوں کا وزن اینٹیں رگڑ کے پورا کر لیتے، چینی میں کوئی اور چیز ملا لیتے، پتی میں خون ملا لیتے، نہ سمجھتے نہ پاکستانیوں کے ساتھ اگر رابطہ ہوتا تو یہ انہیں اچھا گائیڈ کرتے۔ حضرات ذی وقار غور کیجئے کیا فرمایا جناب شعیب علیہ السلام نے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس قوم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی صیحہ، کڑک والا عذاب نازل فرمایا کہ کڑک ایک فرشتے نے چیخ ماری جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، قوم شعیب کے اندر ناپ تول میں کمی کی جو بیماری موجود تھی، آج وہ بیماری اس امت مسلمہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ شکلیں مختلف ہو گئی، کسی نے بٹے کم کیے ہوئے ہیں، کوئی بھائی جب وزن کرتے تو پنکھا چلا لیتے ہیں کہ آگے جو ترازو ہوگا اس میں ہوا پڑے گی تو وزن کچھ نہ کچھ نیچے ہو جائے گا، اور بہت سارے اس کے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے، ملاوٹ کر لی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس بندے نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ماشاءاللہ یہ حدیثیں پیٹرول پمپ پہ لکھی تو بڑی نظر آئے گی لیکن عمل نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قوموں کی یہ حالت، انبیاء کی تبلیغ، لیکن اس کے بعد قوموں کا انکار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اے میرے پیغمبر پریشان مت ہو، اگر آپ کی قوم آپ کا انکار کرتی ہے تو وہ وقت ضرور آئے گا جب قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی سے سرفراز فرما دے گا۔ حضرات ذی وقار، جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، ان کی پوجا پاٹ مت کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجو۔ پتہ ہے قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قوم کہنے لگی، اے ہود ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ما نراک الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، کسی معبود نے، ہمارے کسی بزرگ نے تمہیں تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، اس لیے تم بزرگوں کے مخالف ہو گئے ہو، ہمارے معبودوں کے مخالف ہو گئے۔ حضرات گرامی، ان بیچاروں نے کیا تنگ کیا ہے؟ ان کی مزاروں سے جوتے غائب ہو جائیں یہ اس کو تنگ نہیں کر سکتے، ان کی مزاروں پہ دھماکے ہو جائیں یہ ان کو تنگ نہیں کر سکتے، ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ کسی موحد کو تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، بات بالکل ویسے ہی ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئی حادثے میں، تو پتہ ہے کیا کہنے لگے مشرک؟ کہنے لگے دیکھا محمد حسین، ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتے تھے، ہمارے بزرگوں نے تمہاری ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ تو بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے تواڈے بزرگ لتاں نوں پہندے۔ حضرات ذی وقار، یاد رکھیے جو اپنا نفع نہیں کر سکتے، اپنا نقصان نہیں کر سکتے، کسی موحد کا نفع نقصان کیا کر سکیں گے؟ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آپ یہ بتلائیں کہ بنی اسرائیل یہ مصر میں آباد کیسے ہوئے، مصر میں یہ کیسے آباد ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ یوسف پیغمبر کریم پہ نازل فرمائی اور یہ واقعہ بیان فرما دیا کہ کنعان سے اٹھ کر یہ لوگ مصر میں کیسے آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے
جو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اپنے ابا جی کو بیان فرمایا کہ میں نے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ اے ابا جان میں نے سورج کو، چاند کو، 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ پورا نشانہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہنے لگے یہاں سے 2 مسئلے ثابت ہو گئے۔ کون کون سے؟ کہتے ہیں حضرت یوسف نے فرمایا 11، 11 تو 11ویں ثابت ہو گئی، 11ویں ثابت ہو گئی یہاں سے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ایسے ہی مسئلے ثابت کرنے ہیں تو یہاں سے 11ویں نہیں ثابت ہوتی، 11 ثابت ہوتی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ 11 ہادیت عشر نہیں فرمایا۔ گرامر پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں 11ویں کے لیے ہادیت عشر آنا چاہیے تھا کہ میں نے 11ویں دیکھی۔ حضرت یوسف فرماتے میں نے 11 دیکھی۔ تو اگر ایسی مسئلہ ثابت کرنا ہے تو 11 رکعتیں ثابت ہو گئی ہیں، 20 چھوڑو 11 پہ آؤ۔ حضرات گرامی دوسری بات یہ ہے کہ لگے ٹھیک ہے جی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سورج، چاند، ستارے جناب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا جب یوسف کے ماں باپ نے اور بھائیوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا، تو یہاں سے بندوں کو، مخلوق کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا ثابت ہو گیا۔ جی ثابت ہو گیا، لیکن اس کے لیے بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ ثابت ہو گیا لیکن یہودی اور عیسائی بننا پڑے گا، کیونکہ یہ سجدہ تعظیمی اگر ثابت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کی شریعت میں ہے۔ جس کو کرنے کا شوق ہے وہ بنی اسرائیل میں چلا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کی اگر شریعت میں آؤ گے تو امام کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا او کائنات کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اب آباد گرامی حضرت یعقوب فرمانے لگے میرے بیٹے اپنے خواب کو بیان نہ کرنا۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا، بھائیوں نے سازش کی، جناب یوسف کو لینے آگئے۔ حضرت یعقوب نے خدشے کا اظہار کیا، لیکن بہرحال بھائیوں کا اصرار جناب یعقوب کے انکار پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف کو لے کر چلے گئے، وہاں جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ نے کنویں سے نکالا، مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، مصر کے اندر خاطر، تواضع، آرام، سکون سب کچھ ملا، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر جناب یوسف آزمائش میں ڈالے گئے۔ دوسری آزمائش یہ کہ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی جناب یوسف پر۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کو ورغلایا، دروازے بند کیے، برائی کی دعوت دی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے پروردگار سے خوف اور ڈر آتا ہے۔ جب یہ دعوت ٹھکرائی، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جناب یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے۔ جیل میں 2 ساتھی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا یوسف علیہ السلام کو بیان کیا۔ اس کے بعد جناب یوسف کیسے نکلے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق۔